بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہم مائکرو بایولوجی پڑھیں گے. تو سوال یہ ہے کہ مائکرو بایولوجی سے کیا مراد ہے اور اس کی اہمیت بیان کریں. مائکرو بایولوجی یہ سائنس کی وہ شاخ ہے جس میں خردبینی حیات کا مطالعہ کیا جاتا ہے. مثلا بیکٹیریا، فنجائی، الجی، پروٹوزوا اور وائرس خردبینی حیات ہیں، اور یہ صرف خردبین سے ہی نظر آتے ہیں. یعنی کچھ ایسے جراثیم، کچھ ایسے بیکٹیریا جن کا ہماری زندگی سے بہت گہرا تعلق ہے. یہ ہمارے لیے خطرناک بھی ہو سکتے ہیں اور ہمارے لیے فائدہ مند بھی ہیں. یعنی اگر یہ سارے کے سارے خطرناک ہوتے تو کوئی بھی زندہ نہ بچتا. یہ ہماری بقا کے لیے بھی ضروری ہے اور بیماریوں کا باعث بھی بنتے ہیں. یہ عام آنکھ سے نہیں دیکھے جاتے، اسے خردبین سے ہی دیکھا جا سکتا ہے. یہ ہر جگہ پائے جاتے ہیں. مثلا ہوا، پانی، مٹی، خوراک وغیرہ. ان کی کچھ اقسام انسانوں اور جانوروں کے لیے مفید ہیں اور کچھ نقصان دہ. تمام جانداروں کے افعال اور ساخت کی بنیادی اکائی خلیہ کہلاتی ہے. خردبینی حیات ایک خلیہ پر بھی مشتمل ہو سکتے ہیں. ایسے جاندار یک خلوی یا یونی سیلولر کہلاتے ہیں، مثلا بیکٹیریا اور پروٹوزوا وغیرہ. کچھ خردبینی حیات ایک سے زائد خلیوں پر مشتمل ہوتے ہیں. ان کو کثیر خلوی یعنی ملٹی سیلولر مائکرو آرگنزم بھی کہتے ہیں. مثلا فنجائی اور الجی کی کچھ اقسام جراثیم کی ہماری زندگی میں بہت اہمیت ہے. یہ ہمارے لیے بہت سی مفید مصنوعات تیار کرتے ہیں. مثلا فارمیسی میں بہت سی ادویات جراثیم کی مدد سے تیار کی جاتی ہے، جیسے پینسلین، ویکسین وغیرہ. اس طرح بہت سی خوراک تیار کرنے کے لیے ان خردبینی حیات یعنی جراثیم کی مدد لی جاتی ہے. مثلا دودھ سے دہی. اسی طرح جراثیم تمام جانداروں میں بہت سی بیماریاں بھی پیدا کرتے ہیں، مثلا ٹی بی، کھانسی، خناق وغیرہ. چونکہ ان کا سائز بہت کم ہوتا ہے، اس لیے ان کو آسانی سے ٹیسٹ ٹیوب اور فلاسک میں گرو کیا جا سکتا ہے. یک خلوی جاندار میں زندگی کے تمام افعال اسی طرح سر انجام پاتے ہیں جیسے بڑے جاندار، انسان اور حیوان وغیرہ میں. اس لیے ان افعال کو سمجھنے میں ایک ماڈل کا کردار ادا کرتے ہیں. مثلا یسٹ جو کہ ایک یک خلوی جاندار ہے، وہ گلوکوز سے اسی طرح توانائی حاصل کرتا ہے جیسے انسان اور دوسرے بڑے جاندار. ہم ان مائکرو آرگنزم یعنی جراثیم میں ان افعال کا مطالعہ کر کے آسانی سے بڑے جاندار کے افعال سے آگاہی حاصل کر سکتے ہیں. مثلا کسی بھی جاندار یعنی انسان یا حیوان دونوں کو جاندار کہا جاتا ہے. یعنی انسان بھی اور حیوان بھی دونوں کو، اصل میں دونوں کو جانور کہا جاتا ہے. یعنی جان والے یعنی جانور کہا جاتا ہے کہ جان والے، ان میں جان ہے، یہ سوجھ بوجھ رکھتے ہیں. تو جانور دونوں کو کہا جاتا ہے. لیکن حیوان صرف جانوروں کو ہی کہا جاتا ہے جس طرح کہ ہمارا عام تلفظ ہے. اور انسان ایک علیحدہ سے ہو گیا جس کو اللہ تعالیٰ نے شعور دیا ہے، عقل رکھتا ہے، وہ سمجھتا ہے. تو دونوں کے افعال کو یعنی جو خلیہ ہے اس کو سمجھنے کے لیے ایک جراثیم جو یسٹ ہے اس کی یہ یک خلوی ہے، اس کا اگر تجزیہ کر لیا جائے تو یہ اسی طرح گلوکوز سے خوراک حاصل کر کے سروائیو کرتا ہے خود بخود، جس طرح کہ عام انسان یا کوئی جانور یا جاندار وہ سروائیو کرتا ہے، اپنی زندگی کی بقا قائم رکھتا ہے خوراک کے ذریعے سے یا کاربوہائیڈریٹس کے ذریعے سے. تو اسی طریقے سے اس سے ہی تجربہ کیا جا سکتا ہے کہ یہ اس میں زندگی کے افعال کس طریقے سے ہیں. تو مائکرو بایولوجی کا سکوپ یعنی اس کی کچھ شاخیں ہیں جن کی تفصیلی یہ اس میں بتایا گیا ہے. مائکرو بایولوجی کے فیلڈز شاخیں کچھ اس طریقے سے ہیں. خردبینی جاندار ہمارے ارد گرد ہوا میں ہر جگہ پائے جاتے ہیں. ہوا کے جھونکوں کے ساتھ یہ فضا میں ایک جگہ سے دوسری جگہ آسانی سے منتقل ہو جاتے ہیں. مثلا پہاڑ، گلیشیئر، سمندر، صحرا وغیرہ یہ سانس کے ذریعے ہمارے جسم میں داخل ہو جاتے ہیں. لیکن خوش قسمتی سے اکثر جراثیم نقصان دہ نہیں. ہزاروں کی تعداد میں انسان کے سانس کے ساتھ اندر جاتے ہیں اور ہزاروں کی تعداد میں ہی باہر آ جاتے ہیں.
تو ان کا صنعت میں استعمال خوردبینی جاندار بہت سی میڈیکل مصنوعات کی تیاری میں استعمال کی جاتے ہیں، مثلا انسولین، ویکسین، مختلف اینٹی بائیوٹکس، گروتھ ہارمونز کی تیاری میں ان کا استعمال ہوتا ہے. یعنی جراثیم کی مدد سے ہی یہ انسولین، ویکسین، کچھ اینٹی بائیوٹکس اور گروتھ ہارمونز ان جراثیموں سے ہی بنائے جاتے ہیں. ان کے بلکہ فارم ہیں غیر ملکی جہاں پر یہ ادویات تیار کی جاتی ہیں یا بہت بڑے پلانٹس لگائے گئے ہیں، تو وہاں پر جراثیموں کی گروتھ کروائی جاتی ہے، ان کو پیدا کیا جاتا ہے. یہ آگے آپ کے سامنے آئے گا کلچر میڈیا اور کلچر میڈیا کے جو آپ سب پڑھیں گے تو اس میں یہ چیز بتائی جائے گی کہ ان کی گروتھ کا طریقہ کار کیا ہے، ان کی پیدائش کو کیسے بڑھایا جاتا ہے، ان کی پہچان کیسے کی جاتی ہے، یہ بھی سارا اس کے سامنے آئے گا. تو ایک تو یہ ہو گیا کہ اس کے ذریعے یعنی یہ مختلف ادویات بنتی ہیں. آبی مائکرو بایولوجی، سائنسدان نے پانی میں پائے جانے والے مختلف جراثیم کا مطالعہ کرتے ہیں، مثلا سمندر، دریا، سیوریج کا پانی وغیرہ، اور اس بات کا جائزہ لیتے ہیں کہ ان جراثیموں کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے. یعنی لیبارٹری میں ان کا ٹیسٹ کیا جاتا ہے کہ ان کو ختم کیسے کیا جاتا ہے، ان کا علاج کیا ہے، اور اس میں سے جو جراثیم خطرناک ہیں ان کی پہچان کی جاتی ہے، جو فائدہ مند ہیں ان کی پہچان کی جاتی ہے. اسی طرح میڈیکل سرچ میں سائنسدان لیبارٹری میں اس بات کا جائزہ لیتے ہیں کہ خوردبینی حیات مختلف بیماریاں کیسے پیدا کرتے ہیں، جراثیم اور ہوسٹ کا کیا تعلق ہے، اور بیماریوں کو کیسے کنٹرول کیا جا سکتا ہے. یعنی اس میں یہ بھی پتہ کیا جاتا ہے کہ کون سے جراثیم اپنی خوراک خود تیار کرتے ہیں، کون سے جراثیم ہوسٹ سے خوراک لیتے ہیں، کون سے جراثیم سورج کی توانائی سے خوراک لیتے ہیں. تو اس کا بھی اس میں یہ لیبارٹری کے ذریعے اس کا پتہ لگایا جا سکتا ہے. میڈیکل مائکرو بایولوجی، مائکرو آرگنزم بہت سی بیماریاں پیدا کرتے ہیں، مثلا کالی کھانسی، ٹی بی وغیرہ. میڈیکل مائکرو بایولوجی ان بیماریوں کی شناخت اور ان کے علاج سے متعلقہ شاخ ہے. پیتھولوجسٹ لیبارٹری میں مریض کے سیمپل حاصل کر کے ان جراثیم کی شناخت کرتا ہے، جس کی وجہ سے مریض کا علاج ممکن ہوتا ہے. اس کے بعد فوڈ انڈسٹری میں مائکرو آرگنزم یا مائکرو بز کہہ لینے مختلف اقسام کی خوراک میں خمیر پیدا کر کے مختلف مصنوعات کی تیاری میں اہم رول ادا کرتے ہیں. مثلا دودھ سے دہی، پنیر، الکوہل مصنوعات کی تیاری میں ان کا اہم رول ہے. جس طریقے سے ہم کہہ دیں کہ یہ جو بریڈ بنائی جاتی ہے، ڈبل روٹی جسے کہتے ہیں، اس میں بھی خمیر پیدا کر کے تو فرمنٹیشن کے ذریعے یہ ان کو بنایا جاتا ہے. تو ایگریکلچر میں جراثیم کا کردار، مائکروبز خوردبینی جراثیم ماحول سے نائٹروجن حاصل کر کے نائٹروجن کے مختلف مرکبات تیار کرتے ہیں جو کھاد کے طور پر کام کرتے ہیں. زمین میں نامیاتی مرکبات کو قدرتی کھاد میں تبدیل کر کے زمین کی زرخیزی کا موجب بنتے ہیں. مائکرو بایولوجی کے روزمرہ زندگی پر اثرات، مائکروبز کا ہماری زندگی پر بہت زیادہ اثر ہے. بہت سے جراثیم بیماریاں پیدا کرتے ہیں اور کافی جراثیموں کو انسانوں کی فلاح و بہبود کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے. جیو کیمیکل، جیو کہتے ہیں زمین کو. جیو کا جو اصل مفہوم ہے نا وہ زمین ہے، جو ہماری ارتھ ہے. تو جیو کیمیکل مائکرو بایولوجی سائنس کی اس شاخ میں اس بات کا مشاہدہ کیا جاتا ہے کہ زمین میں مختلف وسائل مثلا پیٹرول، گیس، کوئلہ وغیرہ تیار کرنے میں ان مائکرو بز کا کیا کردار ہے. یعنی جو زمین میں پیٹرول، گیس، کوئلہ وغیرہ پیدا ہوتا ہے تو یہ کون سے جراثیم کی مدد سے ہوتا ہے اور کس طریقے سے یہ پیدا ہوتے ہیں، ان کا بھی پتہ چلایا گیا ہے اسی یعنی بایولوجی کی وجہ سے. فارماسوٹیکل مائکرو بایولوجی، بہت سے جراثیم فارماسوٹیکل مصنوعات کو خراب کر دیتے ہیں. اس شاخ میں ان جراثیموں کا مطالعہ کیا جاتا ہے اور ایسے طریقے وضع کیے جاتے ہیں جن سے ان مصنوعات کو ان جراثیموں سے کے مضر اثرات سے محفوظ کیا جا سکے. تو یہ تھے مائکرو بایولوجی کی مختصر سی تھوڑی سی کہانی. اس کے بعد مائکرو آرگنزم کی درجہ بندی کی گئی ہے کہ اس کی درجہ بندی میں یہ ان کے یعنی خلوی بنیاد پر، خلوی اور نان خلوی بنیاد پر ان کی درجہ بندی ہے. یعنی مائکرو بز کی درجہ بندی خلوی اور نان خلوی بنیاد پر کی جاتی ہے. خلوی مائکرو آرگنزم ان میں بیکٹیریا، فنجائی، پروٹوزوا اور الجی
یعنی یہ بیکٹیریا اور جراثیم جو ہیں یہ خلوی مائکرو آرگینزم ہیں. ایک نان خلوی مائکرو آرگینزم، ان میں وائرس، پرائیونز اور وائرائڈز شامل ہیں. یعنی وائرس کا مکمل خلیہ نہیں ہوتا، یہ یعنی ڈی این اے، آر این اے اور یہ اپنا کیپسڈ پہ یہ مشتمل ہوتا ہے. ڈی این اے کی وجہ سے اس کی صرف پہچان ہوتی ہے. یہ زندگی اور موت کے دونوں طرف رہتا ہے، یعنی یہ زندگی اور موت کے بارڈر پہ رہتا ہے. یہ جب چاہے کرسٹل اوڑ کے ہو جاتا ہے، یعنی جب یہ یعنی سمجھ لو کہ مردہ ہو گیا، لیکن ڈی این اے اور آر این اے کی وجہ سے جب مناسب ماحول دیکھتا ہے تو یہ زندہ بھی ہو جاتا ہے. یعنی یہ دونوں کام کر جاتا ہے. یہ بہت باریک ہوتا ہے. یہ یعنی ویسے تو اسے مائکرو آرگنیزم ہی کہا جائے گا، لیکن یہ عام خوردبین سے بھی نہیں دیکھا جاتا. یہ الیکٹران مائکرو آرگنیزم ہے، یعنی اس سے بھی باریک بینی میں جو دیکھنے والی ہے. الیکٹران مائکرو بایولوجی میں اس کا ذکر آتا ہے. تو یہ خلوی بنیاد پر ان کو تھوڑا سا تقسیم کیا گیا. یعنی بیکٹیریا اور جراثیم جو ہیں یہ خلوی ہیں، اور وائرس، پرائیونز اور وائرائڈز وغیرہ یہ بھی وائرس ہی ہیں. ان کو الیکٹران مائکروسکوپ سے دیکھا جاتا ہے. یہ نان خلوی ہوتے ہیں. تو آگے ہے بیکٹیریا. بیکٹیریا سے کیا مراد ہے، اس کی درجہ بندی، مختلف درجہ بندی بیان کریں. بیکٹیریا کی بہت بڑی ایک ہسٹری ہے. اس کی بہت سی درجہ بندی ہے. شکل کی بنیاد پر بھی ہے، کام کرنے کی بنیاد پر بھی ہے، اس کے حجم کے بنیاد پر بھی ہے، اور اس کے بیماری پھیلانے یا نہ پھیلانے کے، اس کی خوراک کے یعنی حساب سے بھی اس کی درجہ بندی ہے. تو اس کو ہم اسی طریقے سے پڑھتے ہیں. بیکٹیریا یہ ایسے جاندار ہیں جو ایک خلیے یعنی ایک سیل پر مشتمل ہوتے ہیں، اور ان کا سائز تقریباً 1 مائکرون ہوتا ہے. یعنی بیکٹیریا ایک یک خلوی ہے، اور ان کا سائز تقریباً 1 مائکرون ہوتا ہے. ان کے خلیے میں مرکزہ نہیں ہوتا. یہ بیکٹیریا کی جو پہچان ہے، اس میں مرکزہ نہیں ہوتا، اور یہ مختلف اشکال میں پائے جاتے ہیں. ان کی خصوصیات کی نتائج پر ان کو پروکریاٹک آرگنیزم بھی کہا جاتا ہے. یہ ہمارے ارد گرد ہر جگہ موجود ہوتے ہیں، لیکن عام آنکھ سے نظر نہیں آتے. ان کو خوردبین کی مدد سے ہی دیکھا جاتا ہے. آگے ان کی درجہ بندی کی گئی ہے. اب بیکٹیریا کے سائنسی مطالعہ کو بیکٹریالوجی کہتے ہیں. بیکٹیریا کی درجہ بندی مختلف خصوصیات کی بنیاد پر کی جاتی ہے. اب اس کو پہلے شکل کی اشکال کی بنیاد پر اس کی درجہ بندی کرتے ہیں. کوکائی، یہ بیکٹیریا گول شکل میں ہوتے ہیں. یہ اگر یہ 2 کے جوڑوں میں پیئرز کی شکل میں ہوں تو ان کو ڈپلو کوکائی، اور لمبی چین کی شکل میں ہوں تو سٹیپٹو کوکائی کہلاتے ہیں. مثلا پینومونیا اور ڈپلوکوکس. ہاں جی، یہ ہو گئے یعنی گول شکل کے ہوتے ہیں جو جوڑوں کی شکل میں ہوں. اور اگر ان کی شکل لمبی یعنی چین کی شکل ہو تو یہ سٹیپٹو ان کے ساتھ لگے گا، سٹیپٹو کوکائی آئیں گے. آگے بیسلائی، یہ شکل میں راڑ نما لمبے ہوتے ہیں. اگر یہ 2 کے جوڑوں میں ہوں تو ڈپلو بیسلائی کہلاتے ہیں. لمبی چین کی شکل میں ہوں تو یہ سٹیپٹو کوکائی، ہاں جی، بیسلائی کہلاتے ہیں. ان کی مثالیں ایکولائی، بیسلائی، سبٹیلس، اور آگے تیسری اس کی شکل جو ہے وہ سپرنگ نما ہے. یعنی پہلے گول شکل میں آگے، پھر یہ راڑ شکل میں آگے، اور پھر اب سپرنگ نما ہو گئے. یہ بیکٹیریا شکل میں سپرنگ یا کوائل کی شکل میں ہوتے ہیں. مثلا ویبریو کالرا وغیرہ. بائیو کیمیکل خصوصیات کی بنیاد پر ان کی درجہ بندی کی گئی ہے. بائیو کیمیکل ساخت کے لحاظ سے بیکٹیریا کو 2 گروپوں میں یعنی اس کی درجہ بندی کی گئی ہے. گرام مثبت بیکٹیریا اور گرام پازیٹیو بیکٹیریا. یعنی گرام پازیٹیو، گرام مثبت ہو گئے، اور گرام نیگیٹو یا گرام منفی. ہاں جی.
کچھ بیکٹیریا میں یہ خاصیت پائی جاتی ہے کہ اگر ان کو ایک مخصوص کیمیکل کرسٹل وائلٹ آیوڈین کمپلیکس میں کچھ دیر کے لیے رکھا جائے تو یہ کیمیکل کو جذب کر لیتے ہیں اور خوردبین کے نیچے رکھنے سے نیلے نظر آتے ہیں. دوسرے نمبر پر یعنی جو مثبت بیکٹیریا نا گرام پازیٹیو ہیں ان کو یہ کرسٹل کیمیکل ہوتا ہے کرسٹل وائلٹ آیوڈین کمپلیکس. اگر اس میں کچھ دیر تک اس کو رکھا جائے تو یہ اس کو جذب کر لیتے ہیں. جب اس کو خوردبین میں دیکھا جاتا ہے تو اس کا رنگ نیلا ہو جاتا ہے. لیکن جو گرام منفی ہوتے ہیں وہ جذب نہیں کرتے, ان کا رنگ تبدیل نہیں ہوتا. یعنی یہ بیکٹیریا کرسٹل وائلٹ آیوڈین کمپلیکس کو جذب نہیں کرتے اور خوردبین میں نیلے نظر نہیں آتے, مثلا ای کولائی وغیرہ. مختلف خصوصیات کی بنیاد پر درجہ بندی اب اس کی آگے آئی ہے. بیکٹیریا کو ان کی مختلف خصوصیات کی بنیاد پر بھی مختلف گروپس میں تقسیم کیا گیا ہے. طفیلی بیکٹیریا یعنی پیراسائٹک بیکٹیریا, یہ بیکٹیریا جاندار کی خوراک پر انحصار کرتے ہیں اور جاندار میں رہتے ہیں. یعنی یہ انسانی جسم یا جاندار جو ہے یا جانور ہے یا انسان ہے اس کے اندر سے خود خوراک اسی سے حاصل کرتے ہیں اور اس وجہ سے یہ زندہ رہتے ہیں. یعنی یہ انسان میں سے ہی خوراک پر انحصار کرتے ہیں تو انہیں طفیلی بیکٹیریا کہا جاتا ہے. فوٹوٹرافک بیکٹیریا, یہ بیکٹیریا اپنی غذا سورج کی روشنی کی مدد سے حاصل کرتے ہیں. تیسرا آٹوٹرافک بیکٹیریا, یہ بیکٹیریا میں خصوصیت یہ ہے کہ یہ اپنی غذا خود تیار کرتے ہیں. ان کی مختلف اقسام ہیں. اپنی خوراک خود نہ تیار کرنے والے بیکٹیریا یعنی ہیٹروٹرافک بیکٹیریا, یہ بیکٹیریا اپنی خوراک خود نہیں تیار کرتے اور جانداروں پر ہی اپنی خوراک کا انحصار کرتے ہیں. یہ بھی پیراسائٹک بیکٹیریا اور سیپروبا ٹریفک بیکٹیریا کہلاتے ہیں. یعنی طفیلی بیکٹیریا جنہیں پیراسائٹک کہا جاتا ہے یا یہ ہیٹروٹرافک کہتے ہیں ان کو, یہ دو بیکٹیریا انسانی یا جاندار سے ہی خوراک حاصل کرتے ہیں. تو اس کے بعد اگلا اس کا ہے ایروبیک بیکٹیریا اور این ایروبیک بیکٹیریا. ایروبیک بیکٹیریا یہ بغیر آکسیجن کے زندہ نہیں رہ سکتے. این ایروبیک یہ بیکٹیریا بغیر آکسیجن کے زندہ رہ سکتے ہیں. تو ان کی یہ یعنی درجہ بندی ہے. جراثیم جو بیماری پھیلاتے ہیں, یہ جاندار مختلف بیماریاں پیدا کرتے ہیں. بیماریاں نہ پھیلانے والے بیکٹیریا یعنی دو ہو گئے. جو بیکٹیریا بیماری پھیلاتے ہیں ان کو پیتھوجینک بیکٹیریا کہتے ہیں اور جو بیماری نہیں پھیلاتے انہیں نان پیتھوجینک بیکٹیریا کہتے ہیں. اس کے بعد گرام سٹیننگ اس کی گئی ہے کہ بیکٹیریا کی پہچان کے لیے کہ یہ گرام پازیٹیو ہے یا گرام منفی ہے, تو اس کی گرام یعنی سٹیننگ اس کو کہا جاتا ہے. عام طور پر اس کو تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کریں کہ عام طور پر بیکٹیریا بے رنگ ہوتے ہیں, چنانچہ جب ان کو روشنی کی مدد سے مائکروسکوپ کے ذریعے دیکھا جائے تو یہ صحیح طور پر نظر نہیں آتے کیونکہ یہ بے رنگ ہوتے ہیں. چنانچہ ان کا مطالعہ کرنے کے لیے ان کو مخصوص رنگ میں رنگ لیا جاتا ہے. اس عمل کو گرام سٹیننگ کہتے ہیں. گرام سٹیننگ کی تکنیک یہ ہے کہ سب سے پہلے گلاس سلائیڈ, یہ لیبارٹری میں ایک شیشے کی سلائیڈ ہوتی ہے, اس کو لیا جاتا ہے. تو گلاس سلائیڈ پر بیکٹیریا سے آلودہ مادے کی ایک باریک تہ بنائی جاتی ہے جسے سمیر کہتے ہیں. پھر ہلکی حرارت کے ذریعے سمیر کو گلاس سلائیڈ پر فکس کرتے ہیں, یعنی اس کو حرارت دے کر اس پر فکس کرتے ہیں اور مندرجہ ذیل پروسیس سے گزارا جاتا ہے. اوپر تیار شدہ سلائیڈ پر کرسٹل وائلٹ سٹین ڈالتے ہیں اور 1 منٹ تک انتظار کرتے ہیں. گلاس سلائیڈ کو صاف پانی سے دھوتے ہیں اور پھر اس پر 1 منٹ تک آیوڈین کا محلول لگاتے ہیں. گلاس سلائیڈ کو دوبارہ صاف پانی سے دھوتے ہیں اور پھر 95% الکوہل سے دھوتے ہیں. آخر میں گلاس سلائیڈ کو سیفرانین ڈائی سے سٹین کرتے ہیں. 30 سیکنڈ کے بعد صاف پانی سے دھوتے ہیں اور سلائیڈ کو مائکروسکوپ کے نیچے رکھ کے مشاہدہ کرتے ہیں. تو گرام پازیٹیو بیکٹیریا اس سے واضح ہو جاتا ہے, یعنی کچھ بیکٹیریا پہلے
مرحلے پر ڈالی گئی کرسٹل وائلٹ سٹین کو جذب کر لیتے ہیں اور مائکروسکوپ کے نیچے ان کا رنگ نیلا نظر آتا ہے. ایسے بیکٹیریا کو مثبت بیکٹیریا کہلاتے ہیں. منفی بیکٹیریا ایسے بیکٹیریا جو کرسٹل وائلٹ سٹین کو جذب نہیں کرتے، وہ بعد کو دھونے کے مراحل میں دوبارہ بے رنگ ہو جاتے ہیں اور آخری مرحلے میں دی گئی سیفرانین ڈائی، یعنی یہ سرخ رنگ کا مادہ ہوتا ہے، اس سے سرخ ہو جاتے ہیں اور مائکروسکوپ میں سرخ نظر آتے ہیں. ان کو گرام نیگیٹو یا گرام منفی بیکٹیریا کہا جاتا ہے. یعنی جو کرسٹل وائلٹ آیوڈین کمپلیکس سے نیلے ہو جائیں گے وہ گرام پازیٹیو ہیں، اور جو سیفرانین ڈائی سے سرخ ہو جائیں گے وہ گرام منفی ہو گئے. تو یہ تھا اس کا یہ طریقہ کار تھا. بیکٹیریا کے بارے میں ہم نے مکمل طور پہ پڑھ لیا ہے. اب ان کی یعنی گروتھ اور طریقہ کار جو ہے وہ آگے انشاءاللہ کل پڑھیں گے. میڈیا اور کلچر میڈیا کے بارے میں. تو آج کا ہمارا اس میں یہ ختم ہوتا ہے. کل انشاءاللہ ہم میڈیا اور کلچر میڈیا کے بارے میں پڑھیں گے.